ہاں جی کیا حال ہے؟ چادر پیش کریں گے اپنے مہمانوں کو سرائکی اجرک. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو. شکریہ. اور شعر سنیے گا. مسئلہ ہوں، شکریہ. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. شکریہ. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے. شکریہ. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کے برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. تو یاد رکھیے گا فریب تھا اس کا ردیف ہے، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا. جی ہاں شکریہ، بہت بہت شکریہ. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اور اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. شکریہ. جی احسان صاحب 30,000 روپے. طارق رحیم صاحب کینیڈا سے ان کا تعلق ہے 30,000 روپے. محمد ایوب صاحب چاندنی چوک مظفر گڑھ 1,000 روپے. چودھری مظہر صاحب 30,000 روپے. جی. اور یہ محمد آصف سعیدی صاحب نے ابھی کا ابھی معاملہ جو ہے وہ چکتا کر دیا ہے، یہ وعدے پہ نہیں گئے ہیں، انہوں نے 35,000 روپے جو ہیں وہ دیے ہیں. جناب سردار ندیم احمد خان جتوئی ویسٹ سے ہیں، ان کا 5,000 روپے کا اناؤنس ہے جی. اور غلام یاسین تبسم صاحب ایڈوکیٹ ہیں مظفر گڑھ سے، ان کی طرف سے 5,000 روپے کا. آصف ریاض بٹ صاحب ان کی طرف سے یہ سرور آباد فضل نگر سے 30,000 روپے ان کی طرف سے بچے کی کفالت کا اعلان کیا گیا ہے. اسی طرح علی حنان خان گوپانگ صاحب، ان کا کیش ہے 10,000 روپے. محمد رضوان قریشی صاحب 2,000 روپے. ڈاکٹر فہیم طارق صاحب 5,000 روپے. مبشر فرید صاحب 5,000 روپے. ملک جاوید اختر صاحب 10,000 روپے. احمد افضل صاحب 30,000 روپے. ڈاکٹر احسن سعید بھٹی صاحب 1,000 روپے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے. اسرار یعنی راز. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے. محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. آپ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ آئے، آپ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شکریہ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے،
اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے، شکریہ، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ اور شعر سنیے گا، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، شکریہ۔ اور جہاں جہاں ہے، شکریہ بیٹا، اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی کیسے کیسے ہماری مائیں ہماری پڑھائی کے لیے، ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتی ہیں، والد بھی کرتے ہیں یقیناً، کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، شکریہ۔ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، شکریہ۔ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، فراز صاحب کو مجھے یاد ہے بڑا پسند تھا یہ شعر، کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو، شکریہ، اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالیں تم کو، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو، بہت بہت شکریہ، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالیں تم کو۔ اور میں آخر میں آپ کو کنگن کی فرمائش تھی، اور بھی کچھ فرمائشیں ہیں مگر یہ سب ممکن نہیں ہے، مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میرا ذہن کہیں اور چلا گیا تھا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ میں پتہ کیا سوچ رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں سوچ رہا تھا یار ہارون سے شعر سننے تھے مجھے، وہ میرا ذہن ادھر چلا گیا تھا، تم آؤ مجھے 2 شعر سنا دو پھر میں کنگن سنا دوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک غزل، کیونکہ بہت سنجیدہ کر دیا شاہ صاحب نے، حالانکہ پہچانے جاتے ہیں محبت کے نام سے۔ دریا چاند ستارے چپ ہیں، دریا چاند ستارے چپ ہیں، لہریں خوف کے مارے چپ ہیں، اور قاتل لاش کے پاس کھڑا ہے، قاتل لاش کے پاس کھڑا ہے، دیکھنے والے سارے چپ ہیں۔ تم ہی بھیس بدل کر دیکھو، تم ہی بھیس بدل کر دیکھو، شہر کے لوگ تو سارے چپ ہیں۔ کتنی چھائی ہے خاموشی، کتنی چھائی ہے خاموشی، موجیں اور کنارے چپ ہیں، دشمن سرحد توڑ چکا ہے، دشمن سرحد توڑ چکا ہے، رہبر آج ہمارے چپ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شہروں سے اپنے اپنے کام چھوڑ کے اور اپنا پیسہ لے کے آج کے دور میں یہاں آئے ہیں، تو آپ اصل میں اس مصرعے کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے محبت کا اور عبادت کا بہترین ثبوت جو ہے وہ یہاں دیا۔ ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو جلدی جلدی کنگن کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں
تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو شکریہ، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا۔ مجھ کو شکریہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ کچھ نہیں، آخری مصرع آپ پڑھیے گا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت بہت شکریہ ہے کہ اپنا لاکھوں یا کروڑوں کا جو زمین ہے وہ میں غزالی کو دیا کرتا۔ تو آپ کچھ سمجھدار ہیں، مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کہ میں جب بھی غزالی کے ساتھ آتا ہوں، 10-12 برس ہو گئے، تو میں خود دامے درمے سخنے، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف چل کے یہاں آ جاتا ہوں، مجھ سے بھی جو بن پڑتا ہے جس موقع پہ، میں اپنی جیب سے بھی اس کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی آواز سے بھی، اور حق تو خیر بالکل ادا نہیں ہو سکتا۔ میری یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اتنا یقین ہے، اتنا اعتبار ہے کہ بے پناہ خلوص کے ساتھ میں اس ادارے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود 8 برس کا تھا، میرے کو کہ بزرگوں نے کچھ مالی طور پہ کچھ اثاثے چھوڑے تھے، تو ہم آپ کو اپنے اسکولوں کا، یہ آپ کے علاقے کے اندر ارد گرد غزالی کے اسکول موجود ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں، آئیں وزٹ کریں، دیکھیں ان بچوں کو، آپ جیسے دوستوں کے تعاون کے ساتھ، آپ جیسے دوستوں کی مالی معاونت کے ذریعے سے ان بچوں کے اندر جو ہمارے مظفر جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے یہ جو 100% خواندہ پاکستان ہے، اس خواب کو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے اس مشن کے اندر آپ جیسے لوگوں کی، آپ جیسے دوستوں کی سرپرستی بھی چاہیے کہ آپ ہمارے والنٹیئرز بنیں، آپ ہمارے معاون بنیں، آپ ہماری سرپرستی کریں، تو انشاءاللہ اس کام کے اندر اور زیادہ تیزی آئے گی، اور زیادہ برکت آئے گی، اور جس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت کم آمدنی اور بھوک کے ستائے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے کام کاج پر لگانے کو ترجیح دیتے۔ 30,000 روپے عبد النافع صدیقی صاحب 1,000 روپے، یہ کیش تھے، اور رانا فیضان جہانگیر صاحب 30,000 روپے، یہ وعدہ ہے ان کا۔ مہر عتیق احمد سیال صاحب 5,000 روپے، یہ بھی وعدہ ہے۔ مصطفیٰ اورنگزیب صاحب 1,000 روپے کیش۔